ہن بلا تخیر میں خطاب دے واسطے گزارش کراں گا خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم، نامور شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب وان اور اپنے خطاب دل نواز دے نال ساڈے دلاں نوں محظوظ فرمان۔ انہاں دے آن تو قبل با آواز بلند نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جناب خطیب پاکستان۔ مدہو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علی رسولہ الکریم الامین رؤوف الرحیم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَأَوْلِيَائِهِ الْكَامِلِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر،
شبیر تیرا نام مٹانے والے، اور پیدا ہوا ہوں میں، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے۔ صاحب صدر گرامی قدر، عزت مآب، سراپا مہر و محبت، حضرت قبلہ پیر سید غلام محی الدین گیلانی دامت برکاتکم العالیہ، مرکزی میلاد کمیٹی کے جملہ اراکین، عہدیداران، سادات کرام، مہمانان گرامی قدر، عزیز محتشم حضرت علامہ قاری خلیل احمد نوری صاحب، میرے برادر محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ سید ارشد گیلانی صاحب، صدر انجمن اساتذہ پاکستان، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، سب سے پہلے میں مرکزی میلاد کمیٹی کو، سادات کرام کو، علامہ نوری صاحب کو، آپ سب کو اس خوبصورت محفل کے انتظام اور حسین اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی میلاد کمیٹی نے جس حسن انتظام کا مظاہرہ کیا ہے، ایسا انتظام تو اب لاہور میں بھی دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں اور جوانوں کو اس سے زیادہ جذبہ دے، ولولہ دے، عزت دے، وقار دے اور پیار دے۔ میں ان کے سرپرستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو گاؤں ہے آج یہاں رحمت کی چھاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں سدا اسی طرح سلامت رکھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا سہارا لیا ہے، لیکن کسی بھی قرآن کی آیت اور سورت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سورت جس کا نام ہے سورت الکوثر، یہ سورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کی ضرورت کب پیش آئی، کیوں پیش آئی؟ دراصل اللہ پاک وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، اسے پتہ ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کسے کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، مگر ہوا یہ اللہ اپنے محبوب کو بیٹیاں دیتا رہا، بیٹے دیتا رہا، لیکن دے دے کے واپس لیتا رہا۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سرکار نے جب اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، ظاہر ہے
کہ جاں سجن پیارے وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں جگر کٹتا ہے تو درد رستہ بناتا ہے درد یا منہ کے رستے آتا ہے بندہ دھاڑ مارتا ہے چیختا ہے اگر بندہ حوصلہ کر کے منہ بند کر لے تو درد آنکھ سے آنسو کے ذریعے آتا ہے رستہ بناتا ہے اللہ کے جو صابر لوگ ہوتے ہیں وہ زبان کو بند کر لیتے ہیں درد کو پابند کر لیتے ہیں لیکن آنکھ سے آنسو آتے ہیں ساری کہانی بہت چھپایا درد دل کو مگر بہت چھپایا درد دل کو مگر آنکھوں نے رو رو کے اظہار حقیقت کر دیا حضور صابر تھے صابروں کے سلطان تھے چھپے ہوئے میرے نبی کے سینے میں 40,000 جہان تھے حضور کا بیٹا حضور کے ہاتھوں میں یاد رکھو جتنا باپ بڑا ہوتا ہے جتنا باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا بھی تو اسی رستے میں کھڑا ہوتا ہے حضور نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ظاہر ہے چوٹ پہ چوٹ لگی درد نے رستہ بنایا نبی کریم نے صبر فرمایا لیکن درد نے آنکھوں سے راہ بنا کر رلایا جب حضور رونے لگے صحابہ میں چرچے ہونے لگے صحابہ نے رو کے کہا حضور آپ حوصلے کا پہاڑ ہیں آپ بھی روتے ہیں سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں اولادنا اکبادنا اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے جب ٹکڑے جگر کے کٹ جاتے ہیں آنکھیں روتی ہیں اس لیے میں رویا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا یہ رونا رحمت ہے یہ آنکھ سے رونا رحمت ہے یہ رحمت کا اظہار ہے اب حضور تو جنازہ لے کے چل رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو اللہ کرے دشمن ہو پر نیچ نہ ہو نیچ قوم نہیں ہوتی نیچ سوچ ہوتی ہے یاد رکھ کوئی قوم نیچ نہیں ہوتی اصل سوچ نیچ ہوتی ہے قوم کوئی گندی نہیں ہوتی سوچ گندی ہوتی اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولو نیچاں دی اشنائی کولو تے فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا کی کر کنڈے جو ہے تے انگوراں کنڈے چبھن گے انگور پھٹ جان گے فرمایا کہ نیچ تھے مکے والے میں نے جو عرض کیا وہ بات ہو گئی نا کہ قوم کوئی نیچ نہیں ہوتی نیچ سوچ ہوتی ہے نیچ کیریکٹر ہوتا ہے نیچ فکر ہوتی ہے حالانکہ وہ قریشی تھے
قوم تو اونچی تھی لیکن سوچ پلید تھی، سوچ گندی تھی، حالانکہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے۔ اصل بات تو یہ ہے، ہمیں دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ کسی نے رہنا نہیں ہے، نیک بھی جائیں گے برے بھی، اپنے بھی جائیں گے پرائے بھی جائیں گے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ اپنی اس بولی میں کہتے ہیں، لوگوں کت لیلا کت مجنو، وہ سارے اسی دنیا میں تھے پر کہاں ہیں کت لیلا کت مجنو، کت او ہیر سیال، کت سیفل کت پریاں، کت او ہجر وصال، چار دہاڑے چیتر دے تے کڈے بکروال، ما خل اللہ باطل کل شیئین زوال، کون رہا ہر کوئی جائے گا، پر گندے تھے اندر کے اندھے تھے، نفس کے بندے تھے، نبی کو ستانا ان کے دھندے تھے۔ حضور کے بیٹے کا جنازہ دیکھا، رشتہ دار بھی تھے، قریبی رشتہ دار بھی تھے، پر اللہ کرے مذہبی دشمن، خدا کرے داعش نہ ہو طالبان نہ ہو، یہ نیچ ہیں، یہ گندے پیچ ہیں، جن کو نہ حیا ہے نہ شرم ہے نہ دین ہے نہ دھرم ہے۔ اسی طرح مکے والے ظالم تھے، انہوں نے تالیاں بجائیں۔ اب کوئی بیٹے کا جنازہ لے کے جائے اور کوئی دشمن بن کے تالیاں بجائے، پھر تالیاں بجا بجا کے ایک دوسرے کو کہا کہ وہ دیکھو ان قطع ذکرہ، وہ دیکھو ان قطع نسلہ۔ ایک ظالم عاص بن وائل اس نے کہا دیکھو میرے بیٹوں کی قطار ہے اور اس کا ایک بھی نہ رہا۔ اب جب ایک بھی بیٹا نہ رہا، نسلیں بیٹوں سے آگے چلتی ہیں، اب جب بیٹے ہی نہ رہے، اس کی نسل ختم، اس کی اولاد ختم، ان قطع ذکرہ، اس کی یاد ختم۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنا جو کہہ رہا ہوں، کافروں نے کیا کہا؟ اس کی اولاد ختم، اس کی یاد ختم۔ اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی یاد، اس کی یہ اولاد بیٹیاں پرائے گھر کی ہو جائیں گی، نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں۔ اب اسلام بھی ختم، اس کا نام بھی ختم، اس کی اولاد بھی ختم، اس کی یاد بھی ختم۔ اب حضور کا دل پہلے دکھا ہوا تھا، جیڑی جگہ پہلے زخمی ہوئے نا اتھے انگلی بھی لگ جاوے تے چوکھی دکھ دیے۔ جیڑی جگہ پہلے ہی زخمی، حضور کا دل تو پہلے ہی زخمی تھا، ان کے تانے تیر بن کے کلیجہ چیر گئے۔ سرکار کی آنکھوں سے اس دکھ سے آنسو تیز ہوئے۔ تو جانتا ہے حکمت اپنی، تو نے اولاد دی تیرا شکریہ، تو نے لے لی تیرا شکریہ۔ دنیا مجھے تانے دیتی ہے، میری اولاد ختم، میری یاد ختم۔ اب رب کا غضب،
رب کا غضب انگارہ بن کے آیا، محبوب کے لیے رحمت کا رومال بن کے آیا، دشمنوں کے لیے زوال بن کے آیا، محبوب کو تسلی دی، رو نہیں رو نہیں محبوب میرے، یہ دشمن ہیں سارے تیرے، تے دشمنوں سے خیر کی توقع کب ہوتی ہے میرے حبیب، کچھ تیرے دشمن کچھ میرے دشمن۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو بامقصد گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کچھ دشمن تیرے ہیں، کچھ دشمن میرے، وہ کیسے؟ فرمایا کچھ میرے دشمن کہتے ہیں عیسیٰ میرا بیٹا ہے، عزیر میرا بیٹا ہے، فرشتے مجھ رب کی بیٹیاں ہیں، اب کے لیے اولاد ثابت کرنا عیب ہے، اور نبی کو بے اولاد کہنا عیب ہے، مجھے اولاد والا کہہ کے تہمت لگا رہے ہیں، تجھے بے اولاد کہہ کر تیرا دل دکھا رہے ہیں، آ مدنی تو میرا رکھوالا بن، میں تیرا رکھوالا بنوں، تو میری بولی بول میں تیری بولی بولوں، تو میرے دشمنوں کا کر منہ بند، تیرے دشمنوں کا میں رب منہ بند کروں گا، تو میری بات بول میں تیری بات بولوں، مولا بتا میں محمد کیا بولوں؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل مدنی بول، یہ سورت توحید ہے، اسے سمجھ نہیں سکتا کوئی پلید یزید ہے، اسے وہ سمجھے جو غلام فرید ہے۔ یزیدیوں کو کیا پتا توحید، پلیدوں کو کیا پتا، ناز والے نیاز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، اور جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے، اور جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے۔ فرمایا قل، قل انو نہ بھول، نہیں تے جامے گا رول، اور چھانگے مانگے آلہ تو بھی کچھ کھول۔ سبحان اللہ۔ اللہ قبلہ شاہ جی غور فرمائے، قل هو اللہ احد، اے تساں سارے سمجھدار ہو، گل اصل شروع ہو رہی ہے هو اللہ احد تو، ایک کل جڑا اے پہلے ہے، اے مکمل جملہ ہے، هو اللہ احد، اصل گل اے سی کہ اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، ایک کے، ایک دی دم دم سے، اللہ ایک کے، ایک کے تے ایک دی دم دم سکھ کے، تے جیڑا ایک کو ڈو کر جانے
او کافر مشرک پر مقناطیس تے لوہے وانگو ایک ہوں ڈھولن دی چھک یار فرید پہچانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک مدنی رو نہیں دل کو نہ لگا تو میری بولی بول کیا قل ہو اللہ احد تو بول اللہ بالکل کلا نہیں سمجھے یہ ترجمہ میرا ہے باقی گل ہوئی ہے جو اللہ ہے وہ بالکل کلا ہے جو کلا ہے وہ اللہ ہے نہ ٹولا ہے نہ رلا ہے اللہ بالکل کلا اللہ احد مدنی تو میری بولی بول بتا ان کو نہ میری بیٹی ہے نہ میرا بیٹا ہے نہ اولاد ہے میری بولی تو بول ایک لکھ دے دی 2 لکھ دے سا ایک واری چا بول امام حسن رضا وہ کہتے ہیں اپنی بات بھی کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی اللہ کو بھی ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ نے اپنی بولی بھی نبی سے سنی کہ بولی تے میری ہے پر بول تو بول اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہن میری واری میں تیرا رکھوالا نہ رو کملی والا آئی رب تعالی کیا فرمایا کی آنکھیں آئی نہ کافراں کالے کرتوت آلے نے رب آدن میری اولاد ختم میری یاد ختم فرمایا نا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شان آقا ہو والابتر اے تیری اولاد ختم نہیں ہونی تیری یاد ختم نہیں ہونی کیوں ان شان آقا ہو والابتر تیری اولاد نگر نگر تیرا ذکر گھر گھر ان شان آقا ہو والابتر یہ قرآن ہے یہ کیا ہے یہ قرآن ہے جو ذرا بھی شک کرے پکا بے ایمان ہے نبی کے منکروں اور نبی کی اولاد کے موذیوں کا کسی اور طرف دھیان ہے یہ اللہ کا اب ذرا پھر دماغ میں دہراؤ مکے کے کافروں نے کیا کہا تھا اولاد ختم اور یاد ختم رب نے فرمایا نا انا آئے ہائے اللہ جب بولتا ہے نا پتہ لگتا ہے کہ رب بول رہا اللہ جدوں کرتا ہے نا چھوٹی گل اللہ پاک دی عادت ہے جدوں کرتا ہے چھوٹی گل تے آدھا ہے انی کی آدھا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں امام بنا رہا انی لیکن جدو رب بولدا ہے نا وڈی گل پھر آندی ہے چھل پھر انی نہیں بولدا پھر آدا انا اے بھاویں ترجمہ آوے نہ آوے لفظاں دا رنگ دستا ہے رب کی چاہندا ہے لفظوں کا آہنگ بتاتا ہے لفظوں کا رنگ بتاتا ہے قرآن کے الفاظ اٹھ اٹھ کے بولتے ہیں کہ رب کیا بول رہا ہے
جب رب نے چھوٹی بات بولی کہا انی، لیکن جب نبی کے دشمنوں سے واسطہ پڑا تو دشمنوں کو لگامیں چڑھانے کے لیے پھر انی نہیں، پھر کہا انا۔ کہ تسی چوکھے بھی ان پڑھ ہو تے تسی لفظاں نو سمجھ سکتے ہو، انی ہو رہے انا۔ اے بندہ جے انج ہاتھ کر کے نہ آکھے میرے بھرا جی میری گل من لو، اے بھی ٹھیک ہے، پر جدو آکھے نا مننا ہی کہ نہیں تو پتہ لگ جاتا ہے انداز تو کہ ہون کچھ ہو کے روے گا، لہذا فٹا فاٹی مانی لے۔ تے جے بندہ ایویں ذرا دب کے آکھے نا تے اگلا ذرا سر چڑھ جاندا ہے، تے جے بندہ آنے ساری سبحان اللہ انا، اے رب پہ بولدا ہے انا۔ سنانا کسے نو تے سمجھانا وہ نا آکھنا دھی نو، اچھا ماشاءاللہ سارے نو پتہ ہے نا جی، آکھنا کسے نو تے پیغام کسے نو، رب آکھیا انا۔ اور اگر ایک قاری خلیل احمد صاحب جان دینے کہ جدوں اے کھڑا الف آ جائے اگے پھر حمزہ آ جائے تے انہوں پھر اور کھچی دائے، انہوں آدھا انا۔ یہ قرات کا اصول ہے، قرآن کی نزاکت دیکھے، جب رب نے محبوب کو چپ کرایا، دشمنوں کو بتایا میرے محبوب کو کس نے ستایا، ہن تیار ہو جاؤ میں رب آپ پہ ہی آیا۔ ارے تکبیر، اس سے میرے نبی کی شان کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کملی والا ہے انہوں ٹونکی نہیں، اس کا راکھا خود حق تعالی ہے، اللہ خود رکھوالا ہے، اللہ منہ پہ چڑھا دیتا تالا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کون کملی والا ہے؟ انا، اے میرا سا ذرا چھوٹا ہے تے اے مک گیا رستے ورنہ اے انہا آگے جانا تھی۔ یہ تسی ہنسی نہ سمجھ لینا، قاری صاحب نو علیحدہ پوچھ کے 10 روپے دے کے پوچھ لینا، کیونکہ تسا دینے جو انہیں نے۔ سبحان اللہ، اپنے امام نو بھی پیسے دینے چاہیے دینے، نہیں سمجھ آئی؟ یا گھر دے پیر ہولے ہوندے اپنے پیران نو منو، اے تواڈے پارلیاں کولے اے چوکھے پہنچے ہوئے نے۔ سبحان اللہ۔ انا، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ انا لفظ خالی انا یہ آتا ہے نا، یہ قسم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے رب کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے، انا بے شک ہم نے، بے شک، حالانکہ انی ہوندا تے پھر ہوندا سی بے شک میں نے، لیکن انی واحد ایک، انا پورا ٹولا۔ اے ربا سمجھ نہیں آیا تو ایک کے تے لفظ آدھے انا، اساں دے وچ تے پوری قطار چھپی ہوئی ہے۔ اتھے علماء چپ ہو گئے، صوفی بول پے، انہاں آکھیا رب آکھدے محبوبہ اگر تیرے نال کسے چھیڑ خانی کیتی تے صرف میری الوہیت دا جلوہ نہیں، جباریت دا جلوہ بھی آوے گا، قہاریت دا جلوہ بھی آوے گا، میں ساریاں عظمتاں کٹھیاں کر کے آواں گا، تیرے دشمناں نو مکاواں گا، تیرے ذکر دے جھنڈے لاواں گا، تیری اولاد نو گھر گھر پہنچاواں گا، اے وعدے نے میں آپ نبھاواں گا۔ انا،
ایک قرآن ہے، ایک خالص قرآن ہے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਆਇਤ ਇੰਨਾ ਅਅਤੈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ। پہلی میری گل یاد رکھنا، کافروں نے کیا کہا؟ اولاد ختم، یاد ختم۔ رب نے جواب دیا مدنی تو رو نہیں، میں آواں نا، میں آپ انہاں نال مکاں گا، انہاں نوں مکاواں گا۔ ایک کسے دے 18 پتر نے تے اکڑدا پیا ہے میری بڑی نسل نے، کسے دے 20 نے، کسے دے 15 نے، کسے دے 13 نے، تیرا ایک بھی نہیں تے تینو آدن اب تر ہو گیا، نسل ختم ہو گئی، تو چپ ہو جا، میں نو آون۔ انّا تو کیوں روے، تو کیوں آنسو بہاوے؟ انّا اعطینا کل کوثر۔ میں قرآن دے ایک ایک لفظ دے اتے اگر گفتگو کیتی تے مسئلہ لاہور تو بھی اگے نکل جائے گا، تے میں نو چھانگے مانگے تو نکلن نہیں دینا، یعنی مختصر رکھیے، منزل تے آویے۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو اولاد دی، کثیر نہیں، کثرت نہیں، الکوثر، آپ کو اتنی اولاد دیں گے، اتنی اولاد دیں گے، اتنی اولاد دیں گے، کتنی؟ کہا الکوثر۔ یہ واحد لفظ ہے ایسا جس کا دنیا کی کوئی بھی زبان کما حق ہو حق ادا نہیں کر پاتی۔ زبانیں چھوٹی ہیں، یہ لفظ بہت بڑا ہے۔ کسی زبان کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ الکوثر کا ترجمہ کر کے بتا دے۔ اس لیے جو تھوڑا سا میرے پلے آیا میں آپ کو بتاتا ہوں الکوثر کا معنی کیا ہے، اور یہی ترجمہ حضور کے وقت سے لے کر اب تک ہے۔ کیا کہ اے محبوب تو رو نہیں، ہم نے اولاد بھی دی، کثیر نہیں، کثرت نہیں، الکوثر کتنی؟ فرمایا وعدہ رہا۔ الکوثر کیا مطلب؟ فرمایا جس چیز میں بھلائی ہے ہر چیز تیرے نام لگائی ہے، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی، جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی، جہاں تک دنیا آباد رہے گی، وعدہ تیرا میرا وہاں تک تیری اولاد رہے گی۔ رب ہن چلو وعدہ تے ہو گیا، اصل کم تے نبھانا۔ نواز شریف صاحب نے فرمایا سی کہ 6 مہینے چ بجلی مکا دے آن گے، الحمدللہ مک گئے۔ ناراض نہ ہونا، میں مثال پہ دینا، کتے کوئی نون والا یا میم والا ناراض نہ ہو جائے، یا پیشے والا۔ وعدہ کرنا ہو رہے تے وعدہ نبھانا۔ انہوں نے فرمایا سی ادھی پیٹ پھاڑ کے فلانے اکلو کڈاں گے، اندر جو گئے 70 کٹھے بہ کے کھانے کھاندے پئے نے، رل کے دوویں جاندے پئے نے، پھر لگدا ہے واپس آندے پئے نے۔ اے رل کے دوویں چاچا بھتریجا نبھاندے پئے نے، سانو راہ لاندے پئے نے، انشاءاللہ ہن آندے پئے۔ نہیں سمجھ آئیے؟ وہ آدھے 5 سال تو لائیا تے پھر میری واری۔ ایک تھے وچ اے نہ کرے اللہ وچ آ جاوے بلا، تو بھی کلا تے میں بھی کلا، لیکن جڑا جدو او مار دے نا پرلا کھلا پھر ساتھ نہیں دیندا ٹلا۔ وعدے کرنے ہور نے تے نبھانے ہور نے۔ اللہ معاف کرے، ایک ہی گل ہوئی
جدوں بیٹا رہا ہی نہیں. بھائی نسل چلتی ہے ہر بندے کی بیٹے سے، بیٹا رہا نہیں پھر خالی وعدے. فرمایا نا میں حکیم دانا رب میں آپ بناؤں گا سبب. یا اللہ یہ کس طرح نبھے گی؟ فرمایا یہ جو علی ہے یہ تیرے ہی چمن کی کلی ہے، یہ تیرے بیٹوں کی طرح ہے. میں تیری اولاد کو اس کی پوشت میں ٹکاؤں گا، اس سے تیرے بیٹے لاؤں گا، پھر ان کو اتنا پھیلاؤں گا. اسی لیے فرمایا ہر کسی کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، پر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے. جو فرمایا وہ یوں نبھایا اور انوکھے طریقے سے نبھایا. لیکن آگے جب وقت آیا کرب و بلا میں پھر پلیتوں یزیدوں نے نبی کی اولاد کو بکایا مٹایا. دنیا کے دماغ میں پھر آیا کہ لگتا ہے ہن نبی دی اولاد کتے جا نہ سکے گی، کیونکہ سارے ہی مک گئے. کچے بھی کٹ گئے، پکے بھی کٹ گئے، کھوپلاں بھی گئیاں، درخت بھی گئے، ٹہنیاں بھی گئیاں، پتا پتا نبی دی اولاد دا رلیا. ایک حضرت امام زین العابدین، اتنی بڑی رب دی زمین پر رب آکھیا لوگ کو بھولنا نہیں. انا اعطینا کل کوثر. اے وعدے نواز شریف اراندے نہیں، اے زرداری چاچے دے نہیں، اے وعدہ رب دائے انہیں فرمایا بھی تے نبھایا بھی. کلا امام زین العابدین تے بھر گئی نبی دی اولاد دے نال زمین. ہن آندا سانو قرآن تے یقین، انج وعدے نبھاندا رب العالمین. انا اے جڑے سادات گیلانی نے میرے عبد القادر دی نشانی نے. اے کتھے پیدا ہوئے؟ بغداد ٹرے. رب نے ایسا سبب بنایا انہوں انج پھیلایا انج پھیلایا. ایک بستی بھی نبی دی اولاد تو خالی کوئی علاقہ. کتھے گئے بنو امیہ آلے، کتھے گئے شمر دی نسل، کتھے گئی ابن زیاد دی نسل، جنہاں دے ہزاراں سن انہاں دا ایک نہیں لبدا، جدا ایک سی انہوں کسے دی چھک سی. او دے پیچھے رب دا قرآن اس واسطے بھر گیا سارا جہان. اے اللہ سونے دا اعلان تے کتھے کتھے پہنچیا شاہ گیلان. نہیں سمجھ آئی؟ انہاں دا کمال نہیں، انہاں دے واسطے جو ہے بغدادو نکل دے ہی نہ معافی دے نال. اے جڑے سید نے انہاں آرام نال آکھنا سی گھر ہی بیٹھے رویے، پر رب آکھیا نا اے برکتاں اے رحمتاں اے نبی پاک دے نال وعدے میں نبھاواں گا. انا اعطینا کل کوثر. آج جتنے دشمن سن سارے برباد نے، سارے اجڑ گئے، بلکہ ہون نہیں اجڑے پہلے ہی اجڑ گئے. رب نے انہوں انج پھیلایا انج رنگ لایا انج رنگ لایا انج رنگ لایا. ولی بھی انہاں وچوں، کتب بھی انہاں وچوں، غوث بھی انہاں وچوں. اے نیڑے ٹر جاؤ شہر لاہور تے لاہور دے وچ ایک بندہ مدھ ماتا ہے، دنیا کہتی جسے داتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے.
کوئی ہے چودھری راجہ خواجہ بٹ میاں، کون 24 گھنٹے کسی کو کھلاتا ہے؟ یہ رنگ رب سیدوں کو لگاتا ہے، رات کے 3 بجے بھی بھوکا بندہ جاتا ہے، زردے والا زردہ کھاتا ہے، پلاؤ والا پلاؤ کھاتا ہے، دال والا دال کھاتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے یہ رب کیا فرماتا ہے، انا او دلی کی طرف جاؤ، وہاں بستی نظام الدین ہے، ایک محبوب الہی ہے، نام نظام الدین اولیاء ہے، وہ بھی اس دنیا میں بادشاہ ہے، پر ہے کون سید؟ جدھر جاؤ گے سب سے اوپر ٹاپ پہ ان کو بڑے تے بڑے، انہاں دے چھوٹے بھی بڑے نے، کچھ تو بڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کے چھوٹے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مجھے تاریخ کا وہ واقعہ یاد پلٹ پلٹ کے آتا ہے۔ شہر تھا بغداد، وہاں آپسی نبی کی اولاد، ایک بزرگ تھے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے اور عمل کرنے والی ہے۔ ایک بزرگ تھے جو اپنے وقت کے کتب تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے عادت تھی میں جمعہ پنڈ میں نہیں پڑھتا تھا، میں شہر بغداد کی جامع مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتا تھا۔ اب تو یہ رواج ختم ہو گیا ہے، پرانے بابے دور دور جا کے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتیاں سے چلتے تھے، پاک پتنا کے جمعہ پڑھتے تھے۔ شادی کتنے چشتیاں، اے بندہ بھن کے آوے کشتیاں، وہ سونا سائیں اے انج سمجھ لے کہ بندہ سائیوالوں ٹریا لاہور جمعہ پڑھن، تے اس ویلے نہ نیو خان تے نہ ڈائیو شریف، کچھ بھی نہیں، اٹھاتے بھی بندہ ٹرے تے وقت لگ دے تے جمعہ پڑھن واسطے نکل دے نے، چشتیاں تو آ کے پڑھ دے نے، 2 دن جاون دے 2 دن آون دے، ایک جمعہ ادا فرماون دے، جمعے چی 5 دن ہون تے آپاں ٹھیک نہ کر دے، آپاں ٹھیک کر دے۔ ایک خلیل احمد نوری صاحب نے اللہ اکبر فرمایا تے تواڈے پنڈ والا وڈا چودھری کچھ وچ جُتی پا کے آیا تے ڈیرا باہر بالکل لایا، اندر ڈر کے نہیں آیا کتھے تقریر سننی نہ پہ جائے، یہ سن لئی تے کتھے اثر نہ ہو جائے، تے باری تے پہلی اذان تے نہیں آمنا، وہ آخری اذان نے کان وچ پھیرا پایا تے چودھری راجہ خواجہ تے رانا تے فلانا اے آیا تے انہیں ڈیرا ڈر کے باہر چلایا، ادھو امام صاحب نے السلام علیکم فرمایا، پھر رانا نظر ہی نہیں آیا، سبحان اللہ، بڑا مجبور ہو کے آیا، سبحان اللہ۔ ایک منٹہ جمعہ مکایا تے شاہ جی ہورا فرمایا اے فلانے اے چھلو تو جمعہ تے پڑھنا ہے تے ذرا آدھا گھنٹہ پہلے آیا کر، ذرا کان لایا کر۔ 8ویں دن قاری صاحب کچھ اللہ رسول دی گل کرتے نے، پلے پایا کر، ظالمہ خالی کلمہ پڑھے آئی کچھ کلمے دا اثر بھی ہوئے۔ اگوں کی فرمان لگے ایک قاری ہوران دی تقریر بڑی لمیری ہو جاندی ہے تے میں حکا بھی پینا ہوں دا، اے تیرے حکے نو پین شالا اگاں، اس سڑن تیریاں سگرٹاں تینو لے ڈبیاں میں ادھا اسا گھنٹہ پورا جمعے نو نہیں دے دے تے او 5 دن۔ شاہ جی قبلہ مدینے آلے بدھ آلے دن پہنچ جاندے سن جمعہ پڑھانا، کدو بدھ والے دن پہنچے مدینے میں لوگ جمعہ پڑھنے اونٹوں پہ، تو مدینے والوں نے پوچھاؤ بھائیو بھیراؤ
خیر نہ لائے ہو؟ انہاں بدھ والے دن آ کے آکھیا اسی جمعہ پڑھنا آیا، انہاں آکھیا جمعہ اج تے نہیں کل بھی نہیں ہوتے پرسوں ہے۔ انہاں آکھیا پچھلی واری جمعرات نو آئے سا تے یار دے سامنے پہلی صف وچ جگہ نہیں لبھی سی، خالی رکعتاں نہیں پڑھنیاں، آیا خالی متھے نہیں ٹیکنے، دیدار بھی کرنا ہے، اکھ وچ اکھ بھی پاونی ہے تے ٹھکانہ پہلی صف وچ رکھنا ہے۔ حضرت ہوراں فرمایا سی جڑا پہلے نمبر تے آندا ہے اٹھ دا ثواب پاندا ہے، تے جڑا دوسرے نمبر تے آندا ہے گاں دا ثواب پاندا ہے، جڑا تیجے نمبر تے آندا ہے بکرے تے دمبے دا ثواب پاندا ہے، جڑا چوتھے نمبر تے آندا ہے وہ مرغے دا ثواب پاندا ہے، تے جڑا بالکل پیچھے آندا ہے وہ انڈیاں تے گزارا فرماندا ہے، تے جڑا بالکل ایویں ہی آندا ہے تے ایویں ہی جاندا ہے۔ تے انہاں آکھیا انہاں مفت خیراتاں ونڈی جن اساں انہیں بھی سست نہیں، اساں پہلے آواں گے نالے دیدار یار دا پاواں گے۔ خے خلق خدا دی، خے خلق خدا دی علم پڑھے سانو ہکو مطالعہ یار دائی، جنہ عشق دی کھول کتاب ڈٹھی سیگے صرف تے نحو وسار دائی، ملا نو فکر نماز دی حیدر انہ عاشق طلب دیدار دائی۔ غور فرمایا کہ کرم فرمایا کرو ذرا جمعے والے دن لاہور نہ آیا کرو اتھے تے کرم فرمایا کرو۔ سبحان اللہ، جلدی آنا چاہیے، سویرے سویرے منہ اندھیرے پاؤ مسجد شریف دے پھیرے تاکہ فرشتے نے بھی پتہ لگے۔ فرشتے بیچارے سویرے سویرے آ کے رجسٹر کھول کے مسجد دے باہر لے دروازے تے کھلوتے ہوندے ربا فلانا آیا ہی سویرے سویرے، جدو دوجی اذان ہوندی ہے تے رجسٹر لپیٹ کے آتے ہیں ہن تو آ نہ آ اساں بھی کچھ کرنا ہے، تے او رجسٹر لپیٹن تو پہلے تشریف لے آیا کرو۔ ٹھیک ہے نا جی، آؤ گے نا جی، جاؤ گے نا جی، سبحان اللہ اکبر۔ بدھ والے دن جمعہ پڑھنا، کیوں تسی آ جائے ہو؟ انہاں آکھیا پچھلی واری گھس گئے سا، جمعرات نو آئے سا، جا لبی سی، دیدار بھی ہویا سی، پر حضور دے حضور ہو بھی چس کچھ ہو رہے، تے یار کو دور ہو بھی تکلیف بڑی ہوندی ہے، اس واسطے حضور دے حضور آواں گے، ڈیرے لاواں گے، کان ٹکاواں گے، نالے مٹھیاں مٹھیاں ٹک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اے اج جڑا اساں میلاد منایا تے تساں اتنا بڑا انتظام فرمایا، تے شاہ صاحبان میرے بیلی بھی نے تے مہربان بھی نے، حضرت صاحب تے سارے اے جڑے حضرت گیلانی صاحب نے اے وچ پول نے، اے چھانگا مانگا والا پول نہیں، اونج پول نے، تے پلاں دا کم ہے کہ ادوں والیاں نوں اداں والیاں نال ملاونا۔ تے غلام محی الدین صاحب فرماندے نے جی تسی آمنا ہے، میں کہا اساں آمنا ہے، پہلے ڈیرا گیلانی ہوراں کول چھانگے مانگے لاونا ہے، تے انہاں سانو چاہ پلاونی نہیں تے ساری سواری اگے آمنی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تے نالے چھانگے مانگے ہر دکان تے لکھا ہوتا ہے اصل تے خالص شہاد، پتہ نہیں لبدی بھی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بھی میرے بیلی نے سبحان اللہ۔
तुसी सब तो सोने बेली हो, तुहाडे बगैर ते गुजारा होंदा ही नहीं समझ आई। आपस विच गल ये होवन भी ते तुसी ना होवो ते रौनक बननी है। हाय हाय असल चस तुहाडे नाल ते तुसी उत्थे जितने दूर भी बैठे हो, हम फकीरों से न पूछो कि किधर बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग वो भी सैयद सन। अदन मेरी आदत सी, मैं जुम्मा पढ़दा सा किथे बगदाद दी जामा मस्जिद विच। ये भी आदत सी कि सब तो पहले जाना ते रुमाल खतीब साहब दे सामने बिछाना ते असां तन के बह जाना। हुण खतीब साहब ने आना, असां एक लफ्ज नहीं चुकाना, सारा दिमाग विच पाना ते जदों ओ बुद्धो की जाना फिर एक एक नूं सुनाना। चस्ते आई ना जी ते गौर नाल सुनी दी गल, गौर नाल घर विच जाके फिर इनू वंडी दे कि मेरे बच्चेओ आज खतीब साहब ने ये भी फरमाया, इस तरह नूर बिखरता है। सुभान अल्लाह। फरमाते ने मेरी आदत थी, एक दिन मैं सबसे पहले बगदाद की मस्जिद में आया, मैंने अपना रुमाल बिछाया, एक छोटा सा बच्चा उम्र का कच्चा, छोटा बच्चा उम्र का कच्चा, फितरत का सच्चा, वो भी मेरी तरह जुम्मे का शौकीन था। वो आया, उसने निकड़ा सा रुमाल, जाहिर है बड़ा बड़ा तो छोटा, उसने रुमाल मेरे साथ टिकाया, वो भी बैठ गया। अब उस वक्त तो मैंने बच्चा समझ के तवज्जो ही कोई ना की, हम दोनों बैठे रहे, मस्जिद भरती रही, भर गई। अचानक खतीब साहब जो आया, नारे पे नारा लोगों ने लगाया, रौनक बन गई। खतीब ने खुतबा शुरू फरमाया, तकरीर थी कि अज़ल की कोई तहरीर थी, कलेजे चीरती थी सदा, पैगाम था मुस्तफा। अब जो सुनता था पोती चुनता था, सर धुनता था। जब खतीब का खिताब ऐन उरूज पे आया, वो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरे पेट में दर्द ने अटैक करके मुझे दोहरा कर डाला। अचानक दर्द कुलंज उठा पेट में, मैं सिमट के बैठा। अब मैंने कहा निकलूं बाहर, उठ के पीछे जो देखा तेल धरने की जगह, मैं कहां से निकलता, अपने आप को समेटा। बस 15-20 मिनट गुजर जाएंगे, मैं फिर बैठा, दर्द ने फिर हमला किया। जब दर्द उठता मैं अपने आप को समेटता, किसी को क्या पता कि मुझ पे क़यामत गुजर रही है। वो जो निकड़ा सा बच्चा था, छोटा बच्चा, उसे पता नहीं कैसे पता चला, उसने हाथ छोटा सा उठाया, मेरे बाजू पे पकड़ के हिलाया और मेरी तरफ देख के फरमाया, या शेख ला तखफ आना माक, शेख घबरा नहीं, मैं हाना, मैं हाना। बुजुर्ग फरमाते हैं गुस्सा मुझे बड़ा आया, ए मेरे ते क़यामत पई गुजर दिए, तू निकड़ू जाए तू है भी ते ना होवे ते कीए। ओ मैनू फिर हमला होया दर्द दा, ते मैं इंज होया ते उन्हें फिर मैनू आख्या ला तखफ आना माक, मैं हाँ ना फिक्र ना कर। कहते दिल तो किया दो टिकाऊं तुझे, मैं मरा जा रहा हूं, तुझे मजाक सूझ रहा है। कहते हैं कि जब तीसरी मर्तबा अटैक हुआ, उठा वो बच्चा, उठा, छोटा सा जो रुमाल था उसके पास, उसने ऐसे मेरे सर पे जो लहराया, मुझे पता नहीं कैसे उठाया, एक पलक झपकने में जंगल में पहुंचाया। लोटा पानी का उठाया,
ہنس کے مجھے پکڑایا، فرمایا جائیے اذیت دور فرمائیے، وضو بنا کے پھر آئیے۔ کہتے ہیں میں تو مر رہا تھا درد سے، آج ملا تھا مرد سے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، تے اوگن دے گن کردا، کامل لوگ محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، تے اوگن دے گن کردا، کامل لوگ محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا۔ میں گیا، یہ اذیت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پیشاب رک جائے مر جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان، خدا نہ کرے۔ کہتے ہیں میں نے اسی لیے جب بندہ باتھ روم میں جائے باہر آئے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا، شکر ربا سکون دا کونا لبا، تے اے دکھ تے مصیبت میرے تو دور ہوئی، طبیعت مسرور ہوئی۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اذیت دور کی، جلدی وضو بنایا، میں جو آیا نکے بچے کو میں نے انتظار میں پایا۔ اب اس نے فرمایا چلیے ہن تایا، تو انہوں لگتا ہے سمجھ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ میں اسے واسطے تو انہوں چونڈی پٹ تاکہ تسی مسکرا بھی پو ہن تانوں، ورنہ شاہ جی قبلہ جڑے علماء آندے نے نا تے جدوں سٹیج تے ڈر لاندے نے بولن تو پہلے ہی فرماندے نے آکھو سبحان اللہ، تے میں انہاں نوں ایک واری بھی تکلیف نہیں دتی۔ نعت خان بھی نوری صاحب آندے نے تے کان تے ہاتھ بعد ٹکاندے نے تے پہلے مطالبہ فرماندے نے آکھو سبحان اللہ، تے جے تسی آکھو نا آہستہ سبحان اللہ، او گوڑے رکھ کے آتے نے دب کے آکھو سبحان اللہ۔ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے میں کیڑی گل تے آکھاں سبحان اللہ، واہ شاہ جی کیوں جا بندہ بلایا نے سبحان اللہ۔ ان نوٹ اپے کٹھے کیتی جاندہ ہے تے سگ ساڑے پھاڑی جاندہ ہے، آتے آپ دب کے آکھو سبحان اللہ۔ نا اے دی لوڑ نہیں، تسی سمجھ لو اے سبحان اللہ۔ تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال، غلام فریدا انہ دیو جانے سکو اپنی توڑ نہیں پھامن۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا حضرت شیخ جلدی کریں خطبہ نکل جائے گا۔ خطبہ شیخ صاحب نے کہا سونے ہون تے اثر چل کے پڑھاں گے، اتنی لیٹ ہوئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولا، اس نے کہا شیخ نہ رکعت نکلنے دوں گا نہ بات نکلنے دوں گا، نہ رکعت نکلنے دوں گا نہ بات نکلنے دوں گا۔ شیخ خود کتب تھے، تو اگر وہ کتب تھے یہ کون تھا؟ تولو پھر بولو او میرے شانگا مانگا دے ڈھولو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہن جامنا کنجے، بچہ ہسیا، انہاں کیا شیخ جو وہاں سے لا سکتا ہے وہ واپس بھی پہنچا سکتا ہے، ایسے جو رومال فرمایا جہاں سے اٹھایا۔ وچلی گل اے بھی سن لو، اے جگہ چھڑ دے بھی ہے نا تے واپس آویے تے پھر لبدی، اے لبدی شبدی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے دن میں ایک جلسے تے گیا،
ایک مولانا نے انہاں نوں اٹھن دی مڑ بیٹھن دی پھر لیٹن دی وہ پورا ڈرامہ کرتے ہیں. وہ میں جو گیا تے وہ کھلوتے سن خیر نال میں آکھیا شاید یہ کھلوتے ہی نے وہ کیونکہ وہ تے کھلوتے سن 2 منٹ واسطے میں جا کے انہاں دی کرسی تے فٹ ہو گیا. ہن وہ بیچارہ وہ تے اٹھیا سی اپنا اسے چکرے جدو او دے بین دا پروگرام بنیا انہیں پیچھے ویکھیا انہیں آکھے تے میرے کولوں وڈے ترے والا بیٹھا انہیں آکھے ہن کھلوتے ہی رہو. میں کہ یہی سزا ہے تہاڈی جڑے بندے آنگن تقریر نہ کر دے انج مداریاں کی طرح اٹھتے تے کدے دے نا. سبحان اللہ. بچہ اس نے کہا جو جگہ خالی تھی قدرت خدا کی وہاں کوئی آیا ہی نہیں. جا بٹھایا حیران ہوا وہ بزرگ کہتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے جب کان لگایا جہاں سے خطبہ چھوٹا تھا اگلا لفظ نہیں آیا ہم پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ میرے طوطے اڑ گئے. آج مجھے سمجھ آیا یہ تو سائنس اب کہتے ہیں نا ڈسٹینس کنٹرول تھیوری سائنس نے اب یہ اپروو کیا ہے. یہ پرانی بات ہے لیکن ایک سید بچے کی ذات ہے جس کی دور اتنی گھات ہے پیچھے پاک محمد کی ذات ہے اور نبی دی اولاد تیری کیا بات ہے. اللہ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے کان جو لگایا جہاں خطبہ چھوڑ کے گئے تھے ابھی اگلا لفظ جڑا نہیں تھا. وہ کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ربا اراد سانو نہ لبا. کہتے ہیں اب لوگ سنتے تھے خطبہ پر میں خطبے بھول گیا. میں تو بچے کے عشق میں سولی پہ جھول گیا. یعنی دال درشن یار دے درس بھولے دال درشن یار دے درس بھولے. انہاں ملا مفتیاں قاضیاں نو سہ صرفی نحوی بھول جامن تے پڑھن مزارے ماضیاں نو تیرے خط لکھیاں سب خط بھول گئے بیادیاں نو. علی حیدر شاہ سنے یار دا رخ ڈٹھیاں بھول گئی نمازیاں نو. وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے ہوش نہ رہا نماز کا نہ خطبے کا. میں پلٹ کے بچے کی صورت دیکھوں وہ جو بنائی رب نے مورت دیکھوں. میں حیران تھا مولا یہ ابھی کچا ہے ابھی بچہ ہے. یہ عزت عظمت وقار ہے. یہ پتہ نہیں کس قوم کا سردار ہے. پتہ نہیں ٹھکانہ اروار ہے یا پار ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلا اس کا دادا حیدر کرار ہے. نماز ختم ہوئی تقریر ختم ہوئی. بزرگ کہتے ہیں میرے اندر پھٹیاں سلگ اٹھی میرے اندر آگ لگ گئی پیار کی. میں نے کہا آج اس بچے کی جتیاں اٹھاؤں گا منتیں کر کے گھر لے جاؤں گا اپنے گھر میں اس کے سونے قدم لگواؤں گا اسی کو مصلی بناؤں گا ساری عمر ماتھا ٹیک کے یاد کروں گا. جو ہی نماز ختم ہوئی جمعہ مک گیا ختم ہوا. کہتے ہیں جلدی سے
بچے کو بھی پتا چل گیا کہ میں بھلا تے کر بیٹھا پر ہون کو جو ہونا ضرور ہے، اس واسطے نیکی کرو تے ہوشیار رہو۔ کہتے ہیں بچے کو بھی پتا چل گیا کہ اب حضرت صاحب نے سانو چھڈنا نہیں۔ بچہ جلدی سے اٹھا، جوتے کی طرف بڑھا، پر ہاتھ شیخ دا اٹھ کے شہباز کی طرح انج ہاتھ پایا، جوتا بچے دا اٹھایا تے دھار نکلی بزرگ دی، اپنی پگڑی اتار کے جوتا اتے رکھ کے پگڑی لپیٹ اے سونے مہربانی فرما، اے تیری نالین ساڈی عین، پتہ نہیں رہندے تسی کونین تے ہو، تکدے تسی کعبہ قوسین تے ہو، رہندے تسی فرش تے ہو، پیر رکھ دے عرش تے ہو، پتہ نہیں کون ہو تسی۔ روندا روندا بزرگ ڈگیا بچے دے پیراں وچ ہاتھ جوڑے تے دنیا حیران، دنیا جس بزرگ دے پیراں وچ مردی سی، اج او بزرگ ایک بچے دے پیر پکڑ کے بچیاں دی طرح روندا ہے، آدھے کرم کما ساڈے ویڑھے آ، تے بچہ رو کے آکھدا ہے بابا جی بزرگو اماں مارے گی، اماں مارے گی، اماں نے فرمایا تھا جلدی آویں دیر نہ لاویں، مینو مجبور نہ کر، اماں دا حکم ہے میں جلدی جاونا۔ جب بزرگ مجبور ہوا کہ بچہ ماں کے حکم کو ٹالنے والا نہیں، اس نے کہا چلو میرے گھر نہیں جاتے، تمہیں قسم ہے اس اصل کی، بتا تو کس کی کون تیری اصل ہے، تو کس کی نسل ہے، ہٹ کے دنیا سے تیری شکل ہے، بول تو کون ہے۔ بچہ ہچکیاں لینے لگا، کہنے لگا ہم اپنا آپ کسی کو بتاتے نہیں، ہم کسی کے سامنے آتے نہیں، اس لیے در در جاتے نہیں، لیکن تو نے قسم دے دی ہے، لہذا سن ہمارا جد اعلیٰ پاک محمد مصطفیٰ ہے، ہمارے جد کا نام علی المرتضیٰ ہے، ہمارے بابا کا نام حسین سید الشہداء ہے، اور مجھ غریب کا نام موسیٰ رضا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، جن کے کچے ایسے ہیں ان کے پکے کیسے ہوں گے، جن کے بچے ایسے ہیں ان کے جوان کیسے ہوں گے، جن کے چھوٹے ایسے ہیں ان کے بڑے کیسے ہوں گے، جو بیٹھے ایسے ہیں یہ کھڑے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس بھی زاویہ نظر سے دیکھو میرے نبی کی اولاد کمال ہے، کمال ہے۔ اب آخری بات دھیان سے سننا، یہ جو ہمارے 12 امام ہیں
इनमें 11वें का नाम हजरत इमाम हसन अस्करी है। आप अभी बच्चे थे, बात बचपन पे आके गई ना, आप अभी बच्चे थे। एक दिन घर से जो निकले तो रोते हुए निकले, बिल्कुल छोटे थे, रोते हुए निकले। बहलोल दाना बाहर, उसकी आदत थी जियारत करने के लिए रोज आ जाता था कि नबी की औलाद है, आंखें ठंडी कर लूं। लोग उसे पागल समझते थे, वो नबी की औलाद की जियारतें करता था। आया, आके इंतजार में खड़ा था कि नबी सही की औलाद का बच्चा निकलेगा, जियारत करके भाग जाऊंगा। देखा इमाम हसन अस्करी रोते हुए निकले, रोते हुए निकले, दौड़ के कदमों में गिरा। कहा लजपाला, लजपाला क्यों रोया? फरमाया बहलोल, बहलोल मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। बहलोल ने कहा तू नेकू की औलाद है, तुम्हारे लिए कुरान की सूरतें उतरी, तुम सर से लेकर पांव तक पाक हो, औलाद शहल औलाद हो, डरते क्यों हो? वो सोना सैयद छोटा सा रोया। कहा बहलोल आज मुझे बड़ा डर लगा। कहा कैसे? कहा मेरी पाक अम्मा ने चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाया, अम्मा की सरकार ने बड़ी लकड़ी डाली चूल्हे में, वो जली नहीं। अम्मा ने छोटे छोटे कक तिनके इकट्ठे करके डाल के तीली लगाई, आग भड़क उठी, मैं भाग आया। आप क्यों भागे? चूल्हा तो उन्होंने जलाया। कहा डर लग रहा है कि क़यामत के दिन कहीं बेनियाद जब बड़े गुनहगार आग में डाले, ऐसा ना हो उन्हें आग न पकड़े, वो मेरे जैसे तिनके पकड़ के। एक हम बेखौफ हैं, एक नबी की आल है, नबी की औलाद है। उनकी सोच भी तक, उनकी अप्रोच भी तक, उनके फिक्र को देख। ओ मेरे सोने भाइयों, इसी तरह रास्ते अपनाओ, सादात की राह को राह बनाओ, सोने रास्ते पे आओ और पाक नबी की आल, जिन्होंने देखा मोहम्मद अरबी का जमाल, उन जैसा नहीं कोई साहिब कमाल। यही बोलता है रब्बे जुल जलाल, इन्ना आतना कल कौसर, इन्ना आतना कल कौसर। जिस नगर में जाओगे मेरे नबी का खून जरूर पाओगे, ये रब का वादा है, रब ने निभाया है। ना औलाद की हद है, ना नबी की याद की हद है। सीधा कहूं, जहां जहां महफिले मिलाद है, वहां मौजूद नबी की औलाद है। इन दोनों से दुनिया आबाद है, यजीदियों की नस्ल बर्बाद है। अल्लाह कबूल फरमावे। फिर एक बार कहता हूं कि आप लोगों ने हमारी इज्जत इसीलिए फरमाई कि आपको पता था कि ए बंदा आवेगा ते यार दी गल सुनावेगा। अल्लाह तुहाडा एक खूबसूरत एहतमाम कबूल करे। अल्लाह मेरे सादात दे शहजादियां नूं, तुसां सारियां नूं अपने सोहणे नबी दी असां सब नूं शफाअत भी देवे, ज़ियारत भी देवे, कबर विच साथ भी देवे, नबी दी मुलाकात भी देवे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।